اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ بات صاف صاف فرمائی کہ نصرت بالشباب، میرے دین کو جو غلبہ حاصل ہوا اور جو مجھے کامیابی ملی وہ میرے نوجوان ساتھیوں کی ہمتوں اور قربانیوں کی بدولت میں۔ ہر قوم کے نوجوان اس قوم کے لیے بہت ہی اہم ہوتے ہیں، بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اگر ان نوجوانوں کی صحیح تربیت ہو اور ان کی صلاحیتوں اور ہمتوں اور جوش کا صحیح استعمال ہو تو وہ نوجوان انقلاب برپا کر دیتے۔ اس دور میں بھی اس سخت ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے، جیسا کہ قرآن گواہی دے رہا ہے، نوجوان تھے۔ اور ان نوجوانوں کی تعریف میں دو لفظ بولے ہیں اللہ نے، اللہ تعالیٰ ہر نوجوان کو یہ توفیق دے کہ اپنے آپ کو وہ ان صفات کا مصداق بنانے کی کوشش کرے۔ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ان نوجوانوں نے اپنے اللہ سے ایمانی رشد تعلق جوڑا، یقین کیا انہوں نے اپنے رب پر، اپنے دل کو شک شبہ اور وسوسوں سے پاک کیا۔ ان کو اپنے رب پر ناز تھا۔ ایمانی رابطہ کچھ اور چیز ہوتی ہے، صرف ایک عقیدہ قبول کر لینا بے شک اس ایمانی کیفیت حاصل کرنے کی طرف پہلا قدم تو ہو سکتا ہے، لیکن صرف ایک عقیدے کو ایمان نہیں کہتے، یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جس میں اللہ پر یقین بھی ہوتا ہے، اللہ سے محبت بھی ہوتی ہے، اللہ کا ادب و احترام بھی ہوتا ہے، اس کو پا لینے کے لیے سب کچھ نچھاور کر دینے کا عزم بھی ہوتا ہے۔ دنیا ناراض ہو جائے مگر میرا رب ناراض نہ ہو، یہ جذبہ بھی ہوتا ہے۔ ان نوجوانوں کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے، ذرا غور کیجیے، یہ کتنے خوش نصیب نوجوان ہیں کہ جن کے ایمان کی شہادت اللہ نے قرآن میں دی ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جب انہوں نے مجھ سے ایمانی رشتہ قائم کیا تو میں نے پھر ان کے اوپر ہدایت کی بارش کر دی۔ پتہ چلا یہ اگلا مرحلہ ہے ایمان کا۔ جب کوئی نوجوان یا کوئی انسان ایمان اپنے اندر رچانے بسانے کی محنت کرتا ہے، ہر وہ تدبیر اختیار کرتا ہے، ہر اس ماحول میں بیٹھتا ہے جس کے سہارے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے مضبوط ایمانی رشتہ بنے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کی رہبری فرماتے ہیں، صحیح تدبیریں اس کی سمجھ میں آتی ہیں، صحیح فیصلہ وہ کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں آ جاتا ہے، اللہ کی نگرانی میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کی رہبری نہ ہو، وہ عام طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، ایک عام تردد اور کنفیوژن کا شکار رہتا ہے انسان۔ لیکن ایک مرحلہ ایمان کی تکمیل کے بعد وہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل و دماغ کو رہبری ملتی ہے، صحیح خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، صحیح فیصلہ کرنے کی اس کو توفیق ملتی ہے، اپنے انفرادی مسائل کے حل کے لیے بھی اور اجتماعی حالات کی تبدیلی کے لیے بھی، معاشرے کو ظلم سے چھٹکارا دلانے اور انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کیا تدبیریں اختیار کرنی چاہیے، یہ اس شخص کے دل و دماغ میں آتی ہیں جس شخص کے دل و دماغ میں ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت خاصہ کا فیضان ہوتا ہے۔ وزدناہم ہدی، اور پھر فرمایا وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، فرمایا اور ہم نے ان نوجوانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا، دلوں کو باندھ دیا،
دل کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، انسان کی بڑی اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر دل میں ڈر ہو، دل میں خوف ہو، تو انسان گھبرانے لگتا ہے، ڈرنے لگتا ہے، خوشامد کرنے لگتا ہے، اپنے مضبوط موقف پر مضبوطی کے ساتھ جمع نہیں رہتا، کبھی صبح کچھ، دوپہر کچھ، شام کچھ، ایک تردد و تذبذب کی، شکوک و شبہات کی کیفیت اس کے دل میں رہتی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے دل کبھی یہاں ہے اور کبھی وہاں ہے، ایک جگہ پر دل ٹھہرتا نہیں، جیسے ہم اردو کے محاورے میں کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ اور جب دل میں سکینت نازل ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کے اوپر ایک ہمت کا، حوصلے کا، سکینت کا فیضان ہوتا ہے، تو انسان نہایت مشکل حالات میں بھی بہت پرسکون اور پرعزم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان نوجوانوں کی ہمتوں کو مضبوط کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے حوصلوں کو بلند کر دیا۔ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس وقت کہ انہوں نے کھڑے ہو کر اس بات کو کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہمارے رب تم نہیں ہو۔ اے اکثریت والو، اے حکومت والو، اے پورے نظام، ملک کے نظام پر قابض ہو جانے والو، تم ہمارے رب نہیں ہو، ہمارا رب اللہ ہے۔ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، ہم ہرگز اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود نہیں بنائیں، اور اگر ہم نے ایسا کبھی کیا تو یقیناً یہ ہماری طرف سے ایک بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ہم حق کے راستے کو چھوڑ کر باطل کے راستے پر چلنے لگیں گے اسی لمحے سے جس لمحے ہم نے اپنے رب کے سوا کسی اور کے سامنے سر جھکایا۔ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، ہماری قوم کے یہ لوگ جنہوں نے اس رب کے سوا نہ جانے اور کس کس کو اپنا معبود اور فرمانروا بنا رکھا ہے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں یہ لوگ اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کے معبود ہونے کی کوئی ٹھوس دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ کیا بات کہی ہے ان نوجوانوں نے۔ یہ نوجوان اس بات کی تہ تک پہنچ گئے تھے کہ شرک 100% خیالوں اور توہم پرستیوں اور روایت پرستیوں پر مبنی ہے، اس کی کوئی علمی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک دلیل نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی بھی دلیل شرک کے حق میں نہیں پیش کی جاتی۔ یا گویا یہ لوگ اس حقیقت کا ادراک رکھتے تھے کہ توحید ایک علمی حقیقت ہے، ایک سمجھ میں آنے والی حقیقت ہے، اور توحید دلائل سے ثابت کی جانے والی حقیقت ہے، اور شرک و کفر چاہے وہ جس طرح کا ہو، جس زبان کا ہو، جس سماج کا ہو، جس دور کا ہو، جس ملک کا ہو، وہ محض پرمپراؤں پر مبنی ہے، اندھ وشواس پر مبنی ہے، صرف توہم پرستیوں اور سپرسٹیشنز پر مبنی ہے۔ کبھی بھی آپ اگر کسی سے بھی بات کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، اس سے شرک والے کسی بھی عمل یا عقیدے کی کوئی دلیل مانگیں تو جواب ملے گا کہ یہ آستھا کا مسئلہ ہے،
یہ آستھا کا مسئلہ ہے، اس میں دلیل کی کیا بات؟ اٹس اے میٹر آف فیتھ، یہ تو عقیدے کا معاملہ ہے۔ قدر کی جانی چاہیے اس بات کی، اور اس پیغام کو پھیلانے والی ٹیم تیار ہونی چاہیے جو دنیا کے ہر انسان تک یہ بات پہنچائے کہ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر، اور قرآن نے ایک بار پھر قیامت تک کے لیے اس بات کو دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ عقل اور دین، علم اور دین یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن کسی ایسی بات کو قبول کرنے کی دعوت نہیں دیتا جو دلائل کے بغیر مانی جانی ضروری ہو۔ ہر بات کے دلائل دیتا ہے قرآن، سینکڑوں دلائل دیتا ہے۔ غور کرنے کی قرآن کھلی دعوت دیتا ہے۔ جس خدا کا نام لے کر یا جس کو خدا مان کر یا دیوتا مان کر کوئی شخص اگر اس کے سامنے چڑھاوے چڑھاتا ہے، اس سے کچھ مانگتا ہے، سر جھکاتا ہے، قرآن یہ سکھاتا ہے ہم کو کہ اس کو غور کرنے کی دعوت دے۔ جس کے سامنے تم سر جھکا رہے ہو، جس کو اپنا خدا مان رہے ہو، اس سے پہلے دنیا چل رہی تھی کہ نہیں چل رہی تھی؟ اس سے پہلے سورج نکلتا تھا، اس سے پہلے دن اور رات آتے تھے جاتے تھے، اس سے پہلے انسانوں کی پیداوار تھی۔ خود ان کو جن کو تم پوج رہے ہو ان کو کس نے پیدا کیا؟ بہت دلچسپ بات ہے، جتنے خدا بتائے جاتے ہیں ہر ایک کا جنم دن بھی بتایا جاتا ہے، جنم استھان بھی بتایا جاتا ہے۔ فلاں جگہ پیدا ہوئے اور فلاں تاریخ میں پیدا ہوئے اور ان کے فلاں ماں باپ تھے، تو بھائی یہ کیسے خدا ہیں کہ ان سے پہلے دنیا کو کون چلا رہا تھا؟ تم بتاتے ہو کہ کرشن جی فلاں وقت پیدا ہوئے، یہ کرشن جی جب پیدا ہوئے تو اس سے پہلے کون تھا خدا؟ خود کرشن جی کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہتے ہو کہ راجا دشرت کے بیٹے رام چندر خدا ہیں، تم خود کہتے ہو کہ دشرت کا بیٹا تھا وہ، تم خود کہتے ہو کہ وہ ایودھیا میں پیدا ہوا، تم خود کہتے ہو کہ وہ فلاں جنم استھان ہے ہم کو وہ دے دو۔ تو بھائی اس سے پہلے دنیا چل رہی تھی، تو اس سے پہلے کس نے پیدا کیا ان کو؟ تم کہتے ہو کہ وہ ہنومان کی مدد سے رام چندر اپنی بیوی کو واپس لائے تھے، تو وہ ہنومان اور ان کا لشکر اس سے پہلے دنیا کو کون چلا رہا تھا؟ وہ جتنے بندروں کی فوج لے گئے تھے۔ عجیب قسم کے خدا ہیں کہ جن کو اپنی بیوی کو لانے کے لیے بندروں کی مدد لینی پڑی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے تو میں اپنا پڑوسی نہیں مانوں گا، چچا اور باپ نہیں مانوں گا، خدا کیا مانوں؟ کوئی غور و فکر کی دعوت ہی نہیں چل رہی۔ قرآن مجید صاحب کہہ رہا ہے، واقعہ سنا رہا ہے، اس وقت بھی یہی قصہ تھا۔ ان نوجوانوں نے یہ کہا، یہ ہماری قوم کے لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، آخر عقیدے رہتے، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ لوگ کوئی صاف ستھری مضبوط دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو یقین تھا کہ ہم جس توحید کے قائل ہیں اس کی مضبوط دلیلیں ہمارے پاس، اور یہ لوگ بیچارے جو سنی سنائی باتوں پر عمل کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف ایک جھوٹی بات کو منسوب کرے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ
ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان نوجوانوں میں سے جو ایک ذمہ دار تھا، ایک شخص زیادہ میچور تھا، ان کا ایک بڑا تھا، امیر تھا، وہ اپنے نوجوانوں سے، اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا ہے، اور وہ بات اللہ تعالی ہم تک پہنچا رہے ہیں. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اب جب کہ تم لوگوں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑا اور ان کے راستے کو چھوڑا، ان کو بھی چھوڑا اور ان کے معبودوں کو بھی چھوڑا، ان کے عقیدوں کو بھی چھوڑا، تم نے اپنا راستہ الگ چنا، جو راستہ علمی راستہ ہے، جو راستہ عقلی راستہ ہے، جو راستہ سائنٹیفک راستہ ہے، جو راستہ دلائل پر مبنی راستہ ہے. اس راستے کو جب چنا ہے تو آپ پلٹ کر پیچھے مت دیکھو، اور اس سوسائٹی کو چھوڑو، اس ماحول کو چھوڑو. اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے ایمان کو نہیں بچا پائیں گے، ہم اپنے دل کی کیفیت کو نہیں بچا پائیں گے بدلنے اور بگڑنے سے. فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو آؤ چلو اس تہہ خانے کی طرف چلو، اور میں تم کو یقین دلاتا ہوں. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. دو باتوں کو یقین دلاتا ہوں. اللہ تعالی تم پر اپنے غیبی خزانوں سے رحمتیں برسائیں گے، اور تم کو اللہ تعالی تمہارے معاملات میں بڑی سوجھ بوجھ عطا فرمائیں گے. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، تم کو سرور ملے گا، لذتیں ملیں گی. اللہ اکبر، سلام ہو اس بات کے کہنے والے پر. کیا تقریر ہے یہ کیا بیان ہے. قرآن اشارہ کرتا ہے آگے کہ وہ کئی نوجوان تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ ساتھ رہے ہوں، اور قرآن مجید یہ بھی بتا رہا ہے کہ کوئی ایک شخص ان کے درمیان ایسا تھا جو اپنے ساتھیوں کا ذہن بنا رہا تھا، ان کے حوصلے بڑھا رہا تھا، ان کے اندر ان کے ارادے اور عزم کو پختہ سے پختہ تر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یاد رکھیے گا کہ قرآن نے شروع میں جہاں بالکل مختصراً شروع کی دو آیتوں میں اس واقعے کے بیان کے شروع کی دو آیتوں میں، دو تین آیتوں میں اس واقعے کا مختصراً بیان کیا تھا، وہاں قرآن نے ہم کو بتایا تھا کہ ان لوگوں کو دو چیزوں کی فکر تھی، اور انہوں نے دو دعائیں مانگی تھی. ایک کیا دعا تھی؟ ایک دعا کیا تھی بتائیے؟ ہاں جب ہم نکل جائیں گے اپنے عام زندگی سے، نارمل اور سوشل زندگی سے، تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ ہماری ضروریات کہاں سے پیدا ہوں گی؟ ہم زندہ پوری ہوں گی، ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ اور دوسرا مسئلہ تھا ذہنی نشو و نما کا. بڑے سمجھدار لوگ، بڑی گہری نظر تھی، اور انہی دونوں باتوں کا اطمینان دلا رہا ہے ان کا کوئی بڑا، ان کا کوئی امیر، ان کا کوئی ذمہ دار، ان کا کوئی مربی، ان کا کوئی داعی، ان کا کوئی مرشد اور رہنما. اور یہ دو باتیں ان سے کہہ رہا ہے، تم ماحول کو چھوڑو، الگ تھلگ ہو جاؤ. میں اللہ کے بھروسے پر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں دو نعمتیں ملیں گی. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، وہاں انہوں نے دعا مانگی تھی ربنا آتنا من لدنک رحمتن، وہی الفاظ بول رہا ہے تقریباً، اور کہہ رہا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم پر رحمتیں برسیں. اور دوسری بات یہ کہ تمہارا جو ذہنی سطح ہے، یہ جو عقلی تم انحطاط سے ڈر رہے ہو، یہ نہیں ہوگا
تم کو اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات میں بر وقت صحیح رہبری فرمائیں. یحیئ لکم من امرکم مرفقا. جو لوگ آج کے ماحول پر ان آیات کو چسپاں کر کے دیکھتے ہیں، اس بات کو مجھے تھوڑی دیر کے بعد بیان کرنا تھا، اسی لیے میں تھوڑا تردد میں تھا کہ میں ابھی اس کو چھیڑوں کہ نہ چھیڑوں. قرآن کی کوئی ایک آیت بھی صرف ماضی کا واقعہ بیان کرنے کے لیے نہیں، لیکن میں ابھی اتنا اشارہ کروں. پچھلے 200-300 سال سے امت مسلمہ کچھ اسی طرح کے حالات میں گرفتار ہے. ایک ہے زندگی کا مکھ دھارا، ایک مین اسٹریم جو اس وقت کی دنیا میں چل رہی ہے، وے آف لائف، اس وقت کا کلچر، اس وقت کا لائف اسٹائل، اس وقت کا سوچنے سمجھنے جینے رہنے سہنے کا انداز. اس سچائی کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا اگر وہ حالات سے واقف ہے اور اس کے اندر انصاف ہے. تو اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت کا جو عام ماحول ہے، اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کو بچا لینا ناممکن. تقریباً، اور شاید تقریباً لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہی خطرہ ایمان کو درپیش ہو گیا ہے جو خطرہ اس وقت تھا ان نوجوانوں کو اپنے ماحول میں رہنے سے. اب جب کچھ لوگ، کچھ علماء ربانیین، کچھ بزرگان دین، کچھ سمجھدار لوگ، کچھ تجربے کار لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم نے اپنے آپ کو اس ماحول کے حوالے کیا تو تمہارا ایمان چھنے گا، لٹ جاؤ یا لٹ جائے گا تمہارا ایمان. تم اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو تم ماحول سے دور رہو، اس ماحول سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہ الگ تھلگ اپنا ماحول بناؤ. تم نے اگر اس وقت کے اسکولوں اور کالجوں میں تم گھس گئے، تم آج کی یونیورسٹیوں میں گھسے، تم آج کی مین اسٹریم لائف کے اندر تم نے اسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا، تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا نام اخبار میں چھپنے لگے فوٹو کے ساتھ، لیکن تمہارا ایمان چھن جائے. اس کے جواب میں آج کا انسان، آج کا کمزور ایمان کا انسان کیا کہتا ہے؟ آج کے دانشور، آج کے ماحول سے متاثر لوگ، آج کی مین اسٹریم لائف سے متاثر لوگ عام طور پر یہی دو اندیشے سامنے رکھتے ہیں، یہی دو باتیں کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے ماحول سے اپنے بچوں کو الگ تھلگ کر دیا اور ہم نے سماج کے مکھ دھارا سے بالکل آئسولیٹ کر دیا اپنے آپ کو، تو ہم تو بہت پچھڑ جائیں گے. ہماری روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ کیا کھائیں گے ہم؟ اپنے بچوں کو ہم کیا کھلائیں گے اگر ہم نے آج کل کے کانوینٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کو نہ پڑھوایا؟ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو اس ماحول سے بالکل الگ کیا تو ہم تو انٹلیکچولی بھی بینکرپٹ ہو جائیں گے. یہ دو خطرے آج بھی بیان کیے جاتے ہیں. لیکن مجھے امید ہے جو اس دور کی شروعات ہو چکی ہے، جو دور ان خطروں کا عملی جواب دے گا انشاءاللہ.
ہمارے ملک میں تو کم، لیکن بعض دوسرے خطوں میں زیادہ نوجوانوں کی ایسی نسل تیار ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس ماحول سے اپنے آپ کو دور رکھا اور اپنے آپ کو انہوں نے الگ ماحولوں میں پروان چڑھایا. انہوں نے اپنے آپ کو ممکن حد تک اس ماحول سے دور رکھا، لوگوں کے طعنے سہے، لوگوں کے طنز برداشت کیے. کسی نے ان کو مسجد کا ملا کہا، کسی نے ان کو مکتب کا ملا کہا، ملا کی دوڑ مسجد تک. کسی نے ان کو کنویں کی میںڈک کہا، کسی نے ان کو کچھ کہا اور کسی نے ان کو کچھ کہا. لیکن شاید آنے والے زمانے میں دنیا اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے گی کہ جن لوگوں نے اس ماحول کی خطرناکی کو سمجھا اور جن نوجوانوں نے بالخصوص اپنے آپ کو اس مغربی ماحول سے، اس تہذیب سے، اس کلچر سے اپنے قلب و دماغ کو، اپنے جسم کو، اپنے بدن کو، اپنے لباس کو، اپنے مکان کو، اپنے طرز رہائش کو، ہر چیز کو بالکل بچا کر رکھا. جن نوجوان بچوں اور بچیوں نے، جن مردوں اور عورتوں نے مسجد کے ماحول سے اپنے آپ کو لگا کر رکھا اور جو اس مین اسٹریم سے معروف نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنی الگ آئیڈینٹی، اپنی الگ پہچان، اپنی الگ شناخت بنا کر رکھی، جو سنت اور شریعت پر چلنے پر اصرار کرتے رہے. آنے والے زمانے میں انشاءاللہ دیکھے گا یہ دور کہ یہ نوجوان جن صلاحیتوں کے حامل ہیں، ان کے اندر جو تخلیقی اور انقلابی جذبات ہیں، دو باتیں ثابت ہوئیں. نہ تو یہ دنیا سے معاشی طور پر پچھڑے اور نہ یہ بھوکے مرے، نہ یہ کسی کے محتاج رہے، اور نہ ذہنی طور پر یہ پسماندہ ہوئے، بلکہ دنیا آگے آنے والے دور میں دیکھے گی کہ ذہنی طور پر پسماندہ وہی لوگ پائے جائیں گے جو آنکھ بند کر کے مغرب کے پیچھے چل رہے تھے، اور جو لوگ سنت اور شریعت پر اصرار کر رہے تھے اور قرآن و حدیث کی بصیرت کے ساتھ اتباع کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہی آگے چل کر اس دنیا کے ظالمانہ سسٹم کو بدلنے میں کامیاب ہوں گے، عدل کا نظام قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور اس دنیا کے بگڑے ہوئے سسٹم کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہوں گے. اور یہ دنیا دیکھے گی کہ ان سے زیادہ ذہین، ان سے زیادہ دانشور، ان سے زیادہ تخلیقی اور اجتہادی صلاحیتوں کا مالک بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے فارغین سامنے نہیں آ رہے. یہ بات میں بلا کسی مبالغے کے عرض کر رہا ہوں. یہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے محدود ماحول میں بند لوگ اور کبھی کبھی صرف بیان سن لینے پر کفایت کر لینے والے لوگ ہو سکتا ہے کہ اس پوری بات کو ٹھیک سے مان نہ پائیں، ان کا ذہن قبول نہ کرنے پائے. وہ لوگ جو صرف ایک دو بیان سننے پر اکتفا نہیں کرتے، بار بار حاضر ہوتے ہیں، بار بار ملاقاتیں کرتے ہیں.